عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات یہ اٹھائے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد لوگوں میں بہت ساری خرابیاں آئیں، اس طور پر کہ ایک دقیانوس نام کا بادشاہ، ظالم بادشاہ، وہ کافر، اس نے دین عیسائیت جو ایمان کا دین تھا، ایمان والے تھے، ان کو سب مارنا شروع کیا، اور اس کا یعنی ایک تبلیغی مشن یہ تھا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ آج ہی صبح آپ نے عقیدوں میں سماعت کیا ہوگا، ہمارے ایمان میں سے ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ وہ دقیانوس بادشاہ نے پورے لوگوں کے دماغ سے یہ چیز ہٹا دی، ایسا کوئی عقیدہ نہیں، تو لوگ کافر ہوتے چلے گئے جو مذہب عیسائیت پر تھے، ایمان والے۔ اب وہ بادشاہ کے درباریوں میں کچھ لوگ تھے جو ایمان والے، انہوں نے اپنا دین چھپا کر رکھا تھا، وہ ایک خدا واحد کی عبادت کرتے تھے، جبکہ دقیانوس اب شرک اور بت پرستی میں بھی لگ گیا، دوسرے لوگوں کو بھی وہ عبادتیں کروانا شروع کر چکا تھا بادشاہ، اور اس کا ظلم ایسا تھا کہ اس کے شہر میں یا اس کی سلطنت کے ماتحت کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اس کا قتل ہو جاتا تھا۔ تو اس کے درباریوں میں کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 7 یا 8 بتائی گئی، صحیح علم اللہ کو ہے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے، کتنے تھے؟ 7 یا 8 جو بھی نوجوان تھے، یہ ایمان والے، نبی نہیں تھے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے تو ہم نے ان کے ایمان کو خود زیادہ کر دیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنا آسان نہیں ہے، یہ کبھی نہ کبھی ہمیں مار دے گا، تو سب لوگوں نے 7 لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی سلطنت چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں کہیں۔ تو وہ لوگ چل پڑے، اس میں الگ الگ پیشے سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ تھے اور کچھ وزیر بھی تھے، سلطنت کے سپاہی تھے، اور راستے میں ان کے ساتھ ایک اور دھوبی کا کام کرنے والے نوجوان غالباً، تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، تو یہ کل ملا کر کے 7 یا 8 نوجوان چلے۔ یہ لوگ بادشاہ کا یہ شہر یہ چھوڑ کر بہت دور نکل پڑے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، جو دھوبی کا کام کرتے رہے ہوں گے ان کا کتا رہا ہوگا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ تو بعض نے کہا اس کتے کو دور کر دو، یہ بھونکے گا رات میں اور ہم پکڑے جائیں گے کہیں نہ کہیں، کتے کو ساتھ مت لو۔ تو اسی وقت اس کتے کو اللہ نے فصیح زبان عطا فرمائی، کتا بولنے لگا اے نوجوانوں، اے ایمان والو، مجھے اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، میں نہیں بھونکوں گا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب ساتھ میں چل پڑے، نکلے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آرام کرنے کی غرض سے ایک غار میں جا کر پناہ لی، وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار، اور وہاں پر جب یہ لوگ اندر گئے تو ادھر خبر مشہور ہو گئی، بادشاہ تک شکایت پہنچائی گئی، جاسوسوں نے خبر دی کہ یہ جو 7-8 لوگ تمہاری سلطنت کے اندر میں تھے وہ ایمان رکھتے تھے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اور تمہاری یہ تمام تبلیغ کو انہوں نے انکار کیا اور تمہاری سلطنت سے باہر گئے۔ بادشاہ نے فوجیوں کو بھیجا کہ ڈھونڈو ان کو کہاں ہیں، پکڑو۔ تو سب جگہ فوجی پھیل گئے ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہ جو نوجوان غار میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد وہ آرام کر رہے تھے، تو بادشاہ کی فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچی گئی، جبکہ یہ اندر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اب بادشاہ کو خبر دی گئی کہ مل گئے ہیں، ایک غار میں ہیں۔ تو بادشاہ آیا اور کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو ایسا بند کر دو کہ یہ نہ باہر آ سکے نہ باہر سے کوئی اندر جا سکے، دیوار اٹھا دو، یہی ان کی قبر بن جائے۔ بادشاہ کے حکم پر دیوار اٹھا دی گئی غار کے منہ پر، یعنی اندر کے اندر ہی وہ لوگ رہ جائیں۔
غار کو اس نے بند کروا دیا، کہا کہ ان کی سزا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی کہ کئی سال وہ سوتے رہے، موت نہیں آئی۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی حفاظت میں رکھے تو نیند ایسی طاری ہو گئی، اللہ فرماتا ہے کہ کئی سال وہ سوتے رہ گئے۔ اب ادھر بادشاہ اور ادھر درباریوں میں یہ لگا کہ ان کو تو غار کا منہ بند کر کے وہیں قبر بنا دی گئی۔ وہاں ایک چرواہا جو چرانے کے لیے اپنی بکریاں وغیرہ جایا کرتا تھا، اس نے ان کا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے اور کیا ان کے ساتھ ہوا، ایک تاریخ اس نے وہاں دیوار پر لکھ دی کہ یہاں پر کچھ لوگ اندر دفن ہو گئے۔ اب زمانے گزرتے گئے، کتنے 300 سال گزر گئے، 300 سال۔ اللہ فرماتا ہے 300 سال کے بعد ثم بعثناہم وکذالک بعثناہم، اور پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، بیدار ہوئے وہ 300 سال کے بعد۔ اور قرآن میں ہے 309 سال، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال اس لیے کہ انگریزی یہ شمسی مہینہ جو ہوتا ہے جنوری فیبروری، اس اعتبار سے دن اسلامی مہینوں میں چاند کے جو ہے فرق ہوتا ہے، ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی چاند کے سال 103 ہوں گے تو سورج والے یہ جو جنوری فیبروری والے سال ہیں وہ 100 ہوں گے، ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آتا ہے۔ تو 300 سال وہ سوئے تھے انگریزی مہینے کے اعتبار سے، لیکن قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے رہے وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے۔ بہرحال اٹھتے ہیں اور آپس میں اب دیکھتے ہیں سب پورے اٹھے، جو 7-8 جو بھی نوجوان تھے، اور آپس میں پوچھنے لگے لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک نے پوچھا کتنی دیر سے سو رہے ہم، کب سے سوئے ہم؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو ان میں سے سبوں نے کہا تھوڑی صبح آئے تھے، دوپہر ہو رہی ہے، تھوڑا زیادہ سو گئے ہوں گے، یعنی آدھے دن سے تھوڑا زیادہ سو گئے۔ ان لوگوں کو 300 سال سونے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا۔ یہی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب قبر میں ہم جاتے ہیں تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا قبر کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 1 منٹ وہ انتظار اتنا کرتا ہے مردہ جس کے گناہ بھاری ہیں، اور جو اہل اللہ ہیں پرہیزگار ہیں وہ سوئے ہیں، سور پھونکنے کی آواز آئے گی اسرافیل علیہ السلام کی، وہ جلدی سے اپنی قبر سے اٹھیں گے اور کہیں گے آج ہی تو ہمارے گھر والوں نے دفن کیا تھا اور آج ہی قیامت شروع ہو گئی۔ اتنا شاٹ ان کو قبر کا وہ لگے، کیونکہ اللہ جسے چاہے زمانے کو گھیر دے۔ اب یہ اٹھ کر کے آپس میں کہتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم، تھوڑی دیر ہم لوگ سوئے ہوں گے۔ قال بل لبثتم، قالوا لبثنا یومن او بعض یوم قال ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کسی ایک نے کہا نہیں کچھ تو الگ لگ رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے ہم کتنی دیر سوئے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر یہاں سوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ناخن بہت بڑے ہو گئے تھے، بال بہت بڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے شکلیں دیکھی کہ ہم جب سوئے تھے تو ایسے نہیں تھے، اب اٹھے ہیں تو بہت چینجنگ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تو لمبا سوئے ہوں گے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی کتنی دیر سوئے۔ کہا چلو ٹھیک ہے جتنا بھی سوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا تو کھائیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دیوار کھینچی گئی، بادشاہ نے کیا کیا۔ اللہ اپنے محبوبوں کو بہت آسانی سے بچاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک نے سبوں نے کہا کسی کو بھیجو پیسے دے کر کے، ان کے پاس پیسے بھی تھے، جائے شہر میں کچھ اچھی غذا لے کے آئے، ازکا طعام، اچھی غذا کچھ لے کے آئے تاکہ ہم کھا لیں۔ لیکن اسے بتا کر کے بھیجا کہ تھوڑا سا چھپتے چھپتے جانا کہ بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے۔ وہ بادشاہ تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی جو 300 سال پہلے کا تھا،
दकियानूस। लेकिन इनके दिमाग में यही था कि हम इसी जमाने में जी रहे। कहा थोड़ा छुपते छुपते जाना। अब एक साहब उसमें से निकले पैसे लेकर के, कहा शहर में आए। सबों ने कहा था देखो संभल के जाना, वला युशइरन्न बिकुम अहदा, किसी को खबर ना होने पाए। इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, अगर इनको मालूम हो गया तो पथराव करेंगे तुम्हारे ऊपर। व युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, और फिर अपने दीन में फेर लेंगे और तुम फिर कामयाब नहीं हो पाओगे। वलन तुफ्लिहु इदन अबदा। अब वो डरते डरते साहब आए एक हलवाई की दुकान पे, कहा कि थोड़ी से हलवे दे दें या जो भी खाने की चीजें थी अच्छी लगी, खरीदा और पैसे दिया। दुकान वाला पैसे देखने लगा, ये कौन से पैसे हैं? उस जमाने के पैसे नहीं थे। जब जब हुकूमत बदलती थी सिक्के बदलते थे। पहले के दौर में चांदी के सिक्के होते थे या सोने के सिक्के होते, बादशाह की उसमें तस्वीरें होती। अब यहीं हम लोग देख रहे हैं कितने पैसे बदल रहे हैं हमारे यहाँ, हर दिन नई नोट आती है। तो जाहिर सी बात है अब पहले दौर की 1000 की नोट कोई लेके आएगा तो उसका चेहरा ऊपर से नीचे हम देखेंगे, कहां सोया तो नहीं था डिमोनेटाइजेशन के जमाने में, बच गई तेरे पास। हाँ, और देखो पीएम को खबर होगी तो अंदर डाल देगा। तो ये इसी तरह का मामला उस दुकान वाले ने किया। देखा और कहा ये कहां से तेरे पास आए, ये पैसे कहां से आए तेरे पास? क्योंकि पुराने जमाने की, और जाहिर सी बात है कुछ पुराने सिक्के एंटीक माने जाते हैं, उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। अभी हम बचपन में शायद वो 5 पैसे देखे हुए हैं, 10 पैसे, हमारे ये बच्चे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने अजमेर में देखा था वो 5 पैसे और 10 पैसे 100 रुपये के बिक रहे हैं, 500 रुपये के बिक रहे हैं। पहले जमाने के जो 5 पैसे थे, 10 पैसे, यानी जमाना गुजर जाने के बाद उनकी वैल्यू भी इतनी बढ़ गई। तो कुछ लोग उसको संभाल करके रखते हैं। तो दुकान वाले को ऐसा लगा कि इसको कोई खजाना हाथ लग गया होगा पुराना, तो उसने रुकाया उस नौजवान को, रुको मैं तुमको खाना देता हूं, और जाके पुलिस को खबर कर दिया, बादशाह की पुलिस। वो जमाना जो था, बैदरूस नाम का एक बादशाह था, वो सालेह और परहेजगार बादशाह था, अच्छा नेक आदिल बादशाह था। और कौम जो बिगड़ी हुई थी वो परेशान था, उनको सुधारने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे लोग आखिरत का इनकार अब भी कर रहे थे उसकी सल्तनत में भी। वो उनको बताता था कि ईमान रखो, आखिरत पर मरने के बाद तुम उठाए जाओगे। कुछ लोग जो है सरकशी में मुब्तला थे। तो बैदरूस बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को कोई ऐसी निशानी बता दे ताकि ये आखिरत पर यकीन करने लग जाए। आदिल बादशाह की दुआएं रद्द नहीं होती। हाँ, तो वो जमाना उसका था। जा करके फौजियों को खबर दिया इस दुकान वाले ने कि मेरे पास एक अजीब और गरीब आदमी आया है, उसके पास बहुत पुराना सिक्का है और वो कुछ खरीदने के लिए आया। उससे मैं पूछ रहा हूं तो कह रहा है नहीं है, मेरे पैसे हैं। तो उसको आकर पुलिस पकड़ ली, इन साहब को कहा ये कहां से आए तेरे पास पैसे? फिर उन्होंने सब बता दिया, ऐसा ऐसा। देखो हकीकत बात यह है कि हम 6-7 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, और हम बादशाह के डर से वहां निकले थे, ये हमारे अपने पैसे, हमने चोरी नहीं किए। बादशाह तक खबर दी गई, ऐसा ऐसा यहां कुछ मामला है। तो बादशाह को ये इल्म था कि एक जमाने में कुछ नौजवानों को ऐसे गार के अंदर बंद करके एक दकियानूस ने मार दिया था। तो बैदरूस को जैसी खबर हुई वो फौरन मुस्तैदी के साथ निकल आया, कहा चलो कहां है दिखाओ। तो इस नौजवान के पीछे पीछे लोग पूरे आने लगे, बादशाह, फौज, पुलिस। तो अब इधर गार में इन लोगों ने हरकतें महसूस की, तब कहे पकड़ा गया होगा हमारा साथी, पकड़ा गया होगा, हमने उससे कहा था छुप करके जाओ। अब उन लोगों ने देख लिया, अब हमारे साथ क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन उन्होंने दुआ करनी शुरू की, रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह तू अपनी तरफ से हमें रहमत नाजिल कर और कोई ना कोई भलाई का रास्ता तू पैदा कर दे। लेकिन इन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसा महफूज रखा कि वो बादशाह आया, इन नौजवानों को देखा और उसके बाद इनकी शक्लें देखी, फिर दीवार पर लिखी हुई चीजें देखी, तो अपनी कौम को बताया
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے سلطنت سے نکلے تھے. 300 سال یہ لوگ سوتے رہے اور رب نے انہیں دوبارہ اٹھایا. اے لوگوں شکر بجا لاؤ اپنے رب کی کہ اس نے نشانی بتا دیا. سب سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد سبوں نے توبہ کیا, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر سب نے یقین بھی کیا, ایمان رکھا. اب اس کے بعد وہ سب اندر گئے, کھانا تو آیا نہیں, اندر جا کر کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر سے ہم نے انہیں سلا دیا, پھر وہ سو گئے. اندر جو 7-8 نوجوان تھے وہ پھر سے سو گئے. ان کا جو کتا تھا وہ بھی 300 سال کے بعد بیدار ہوا تھا. قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا, قطمیر تحسبهم ایقاظا وهم رقود. تم یہ گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں. اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے بعد وہ سو گئے تو آج تک سو رہے ہیں. اب بھی ہیں اصحاب کہف, اب بھی حدیث پاک میں ان کے متعلق آیا بھی ہے, قرآن میں ہے. اب 15ویں پارے کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور وہ کروٹ بھی لیتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. تم میں سے اگر کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا ادھر تو اللہ فرماتا پیٹ پھیر کر بھاگ آؤ گے, تمہارے اندر اتنا ہم رعب ڈال دیں گے کوئی دیکھ نہیں سکے گا ان کو. اور شان تو دیکھو ان کی. اللہ فرماتا ہے تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے وہ کھلے میں سو رہے ہیں. وہ غار کیسا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسے داخل ہونے کے بعد چھت نہیں ہے غار کی, کچھ تو پتھروں سے ڈھکی ہوئے غار ہوتے ہیں. یہ غار ویسا نہیں, یہ اندر جانے کے بعد چاروں طرف سے تو پتھر ہیں, بیچ کا اوپر کا کھلا ہے, چھت ہے, اور اس کے بعد یہاں پر بند ہے, اور وہ بیچ میں سو رہے ہیں. رب فرماتا ہے تم سورج کو دیکھو گے جب مشرق سے نکل کر کے جائے گا تو ان کے اوپر سے نہیں جائے گا, تھوڑا سا کراس ہو کے جائے گا. ہاں اللہ فرماتا ہے تقریضہم ذات الشمال, اور جب وَإِذَا غَرَبَتْ, جب ڈوبنے لگے گا تب پھر تھوڑا سا بائیں کی طرف جو ہے مڑ جائے گا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور وہ نہایت آرام سے سوئے ہوئے, نہ انہیں کبھی سورج کی دھوپ پڑتی ہے, نہ ٹھنڈیوں کا احساس ہوتا ہے, اور نہ ان کو بارش بھگاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرما رہا ہے. اور پھر ان کے قریب کوئی جا نہیں سکتا. وہ دیوار تو کھینچ دی گئی, یعنی پھر سے دیوار بنا دیا بادشاہ نے کہ اللہ کا شاید یہی حکم ہے. بیدروس نے پھر پوری ان کی تاریخ لکھوا دی کہ ان لوگوں کو ہم نے 300 سال بعد اٹھتے ہوئے دیکھا, اور ان کی تاریخ پوری لکھوا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان لوگوں نے کیا کیا. کہتے ہیں ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سلطنت عطا کی تھی, جو اہل محبت تھے, ان لوگوں نے اس غار کے قریب ایک مسجد بنائی, اور پھر ہر سال وہاں پر جمع ہوتے تھے. ہر سال جس دن وہ اٹھے تھے اصحاب کہف, اس دن پوری قوم وہاں جمع ہوتی تھی, اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے یا عبادتیں کرتے تھے. اسی کو تو ہم اولیاء کا عرس کہتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اصحاب کہف کے ان غار کے قریب, اس غار کے قریب مسجد بنائی گئی, اور تفسیر میں سال میں ایک بار سارے وہاں پر جمع ہوتے اہل ایمان. اب مجھے اس واقعے سے یہ عرض کرنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فوج اس طرف کو گئی تھی. یہ اس زمانے کے جارڈن میں بتایا جاتا ہے, جارڈن جس کو اردن کہا جاتا ہے, جہاں یہ غار ہے. تو ایک فوج اس طرف گئی تھی مسلمانوں کی, جس میں صحابہ بھی تھے. تو اصحاب کہف کا غار جو ہے وہ نظر آیا, تو بعض صحابہ نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا نہیں, حضور نے منع فرمایا کہ کوئی جا نہیں سکے گا وہاں پر, قرآن بھی کہتا ہے. پھر بھی کچھ صحابہ قریب گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے منع کیا تھا قرآن کی آیت پڑھ کر. کچھ تابعین اور یا صحابہ قریب گئے تھے,
کہ اس غار سے ایک بہت بڑی آگ نکلی تو یہ پیٹ پھیر کر کے واپس بھاگ آئے. کوئی بھی غار پر مطلع نہیں ہو سکا, دیکھ نہیں سکا کہ کیا ہے. صحابہ کی بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ لوگ ویڈیو کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, سننے میں آتا ہے نقلی غار ہوگا, اصلی تو نہیں ہوگا. کچھ لوگ ویڈیو وغیرہ بنا کر کے سی ڈی بنا کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اصحاب کہف کا غار ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اگر تم وہاں دیکھنے بھی جاؤ گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ آؤ گے. تو یہ جس غار کو ویڈیوگرافی کر کے پیش کیا جاتا ہے وہ اصحاب کہف کا نہیں ہو سکتا, اصحاب کہف کا نہیں, وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا, قرآن کہتا ہے. اب سنیے اس میں بڑی مزے کی باتیں. پہلی بات یہ ہے اللہ نے ان کی حفاظت اتنی کیوں کی, کس لیے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے, نبی نہیں تھے, یہ انبیاء کرام میں سے نہیں, رسولان اعظام میں سے نہیں, صرف ایمان والے ہیں, اپنے رب کی ذات پر ظالم بادشاہ سے دور اپنا ایمان بچا کر نکلے تو رب نے ان کی ایسی حفاظت کی کہ ان کا ذکر قرآن عظیم میں آیا ہے. اے نوجوانوں, آج اپنے ایمان کی خیر کرو, حفاظت کرو, پھر دیکھنا رب تعالیٰ تمہاری بھی ویسی حفاظت فرمائے گا. لیکن فرق آج کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ میں بھی اپنا ایمان بچاؤں, اپنا ایمان غیروں میں ملنے سے محفوظ رکھوں. اگر نوجوان اب بھی یہ کوشش کریں گے تو رب کی مدد آئے گی. اور دیکھیں اللہ والے ہیں نا, اللہ نے ان نوجوانوں کو پسند کیا اور ان پر رحمتیں ایسی برسائی کہ اب فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ اے بندے, اے انسان, اے مسلمان, ذرا دیکھ نسبتوں کا کتنا بڑا احترام شریعت میں. یعنی بزرگوں کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے. اصحاب کہف 7 یا 8 نوجوان تھے, اللہ والے تھے. اب حدیث پاک میں ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی ابھی تک غار میں ہے, غار میں ہے. اور جانوروں کو قیامت کے دن اللہ معدوم کر دے گا, یعنی ختم, ان کا کوئی حساب کتاب کچھ نہیں ہو. یعنی ہاں بعض روایت میں ہے کہ ان کو بدلہ دلایا جائے گا لیکن ان کو فنا کر دیا جائے گا. لیکن کچھ جانوروں کے بارے میں حدیث پاک میں وہ جنت میں بھی جائیں گے جن میں سے اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. اللہ اکبر, جانور ہے, کتا ہے, اللہ والوں کی خدمت میں لگا تو جنت میں چلا گیا, جنت اس کے مقدر میں. تم تو انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, اگر اللہ والوں کے قریب ہوئے تو کیا رب تعالیٰ تمہیں ان کے صدقے میں جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ والوں سے جو قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اسے جنت عطا کرتا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. بہرحال اسی پر میں اختتام کرتے ہوئے کہوں گا, صحابہ کہف کے نام ہیں جو مجھے یاد ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. مکسلمینا, یملیخا, مرتونس, بینونس, سارینونس, دو نوانس, تنونس, کشفیت وکلبہم قطمیر رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ وہ نام ہے جن ناموں کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اگر یہ کسی کشتی پر رکھ دیے جائیں تو کبھی نہیں ڈوبے گی, جسی گھر پر لکھ کر کے لگائیں تو کبھی گھر نہ چوری ہوگا نہ آگ لگے گی. اور اگر کبھی بیماریاں ایسی آئیں کہ پیٹ کی بیماریوں میں ہمارے بزرگان دین سیب پر لکھ کر کے دیتے تھے کہ یہ نام لکھ کر کے کھلائیں, کیسے بھی پیٹ کا مرض ہو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. بچوں کو ان کے سرانے کے نیچے یہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے رکھیں, وہ ضدی پن اور شرارت سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے, بری عادتوں سے محفوظ رہیں گے. ان کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے, پھر یہ سورہ کہف میں کتنی برکتیں ہوں گی. لہٰذا یہ ناموں کی بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. آپ قرآن عظیم کے ترجمے کنز الایمان اٹھائیں, خزائن العرفان میں یہ نام لکھے ہوں گے, اس کو ضرور نقل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں ضرور اس کو استعمال بھی کریں. اللہ اصحاب کہف کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا کرے, ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.